آواز آ رہی ہے؟ اس کی تو ضرورت نہیں ہے، اس اسپیکر کی آواز آ رہی ہے نا؟ اس کی ہاں ہاں صحیح آواز آ رہی ہے؟ نہیں ادھر کا پوچھ لیا صحیح ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حاجرہ سے ملے اور حضرت حاجرہ کی قربانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے، تو عورتوں کی قربانی سے بہت زیادہ دین کا تعلق ہے۔ اب عورتیں جو ہیں اس بات کو اگر اللہ سمجھا دے ان کو، عورتوں کے ذریعے سے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، مردوں کے ذریعے سے نہیں۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر رہتے تھے، حسن حسین کو حضرت فاطمہ نے تربیت کی، اور تربیت ماں کے علاوہ کوئی نہیں، ٹیچر نہیں کرتا، وہ تعلیم دیتا ہے، اچھی تعلیم، تربیت نہیں کر سکتی۔ تربیت جو ہے وہ صرف ماں کرتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہماری مستورات دھیان سے بات سنیں انشاءاللہ۔ نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہیں وہ چھوٹی سی عمر میں نابینا ہو گئے تھے، 2 سال میں ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، تو ماں نے اللہ سے رو رو کے اور دعائیں کر کر کے صلاۃ و حاجت پڑھ کے آنکھیں واپس لے لی۔ امام بخاری بن گئے، قرآن کے بعد سب بڑے کتاب پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے طارق نبی صاحب کے مدرسے میں ابھی میں قطر میں اس لڑکے سے ملا جو اس کا کلاس فیلو تھا، بچے کا 35 سال کی عمر میں، یعنی 11 سال کا بچہ تھا، کوئی زبان نہیں آتی، اردو بھی نہیں آتی، 35 دن میں قرآن حفظ کر لیا۔ یہ جو یہودی ہیں، یہودی عورتیں جب حاملہ ہوتی ہیں تو جیسی بچہ حرکت پیٹ میں دیتا ہے 4 مہینے کے بعد بزنس پڑھتی ہے، بزنس دیکھتی ہے، بزنس پڑھ کے دیکھ کے بزنس پڑھ، بچہ بڑا ہوتا ہے 11 سال میں وہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر ہماری مائیں جو ہیں جب بچہ ہو، بچہ پیٹ میں، کیونکہ ہم تو پرانی گاڑی ہے، ہم تو ٹھیک نہیں، وہ تو کبھی ٹھیک ہوگی، بس چلے گی، چلی پڑی ہے پرانی گاڑی کافی۔ اب یہ ویسے نہیں ہو سکتی کہ یہ نئی گاڑی کی طرح چلے اور دوڑ 140 میں، یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن انشاءاللہ یہ منزل تک پہنچے گی۔ لیکن یہ نئی گاڑیاں آ کے ان کو بہت بڑی جنت دلا سکتی ہے۔ پرانا خون جو ہے وہ پرانا نیا خون اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ ہر 3 مہینے بعد کہتے ہیں حجامہ کرایا کرو، ہر 3 مہینے بعد حجامہ کراؤ تو اس سے پرانا خون ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ان عورتوں کا جو اسلام میں بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں بھول نہ جاؤں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت 3 سال سے 13 سال تک بنتی ہے، بس 10 سال جیسی وہ بالغ ہوتا ہے لڑکا یا لڑکا، 3 سال میں سے ہوش آتا ہے۔ ہماری گھر میں بچے بھی میں نے دیکھا 2-2.5 سال تک تو بچے بالکل، 3 سال میں جو ہے وہ آج کل اسکول والے بھی لے رہے ہیں، ان کو کفر پڑھاؤ، ان کو گرامر پڑھاؤ، ان کو فزکس، ابھی سے ڈال دو سائنس، ابھی سے پڑھا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 سال تک بچے کو نماز کا حکم نہ دو، کہہ رہے ہیں اتنی کتابیں لے کے پھر رہے ہیں، بچوں کے اینکل لگی ہوئی، بچوں کا دماغ خراب ہو رہا، اپنے سے زیادہ وزن بھاری کتابیں لے رہے ہیں، اور بچے بہت زبردست بچے ہیں جو 5 بجے اٹھ کے اسکول جاتے ہیں لیکن فجر نہیں پڑھتے۔ ایسے بچے جو ہیں وہ جو ہے ہماری، کیونکہ میڈیا سے اور اخبار پڑھ کے ریل الٹی ہو گئی۔ ہم کیوں بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ یہ تاکہ ہمارا سہارا بنے روزی میں۔ روزی تو ڈگری میں ہے ہی نہیں، روزی دنیا کے جتنے جاہل ان پڑھ لوگ ہیں وہ کمپنیوں کے فیکٹری کے مالک ہیں اور پڑھے لکھوں کے نوکر ہوتے ہیں۔ اٹھا کے دیکھنا بل گیٹس، اسٹیو جابس، یا ابھی میں کلولو والوں سے ملا ان کا بھائی، وہ یوسف جو بیچارہ پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں، جو ان کا ہیڈ ہے، سارے نوکر سی اے، پی اے، ٹی اے، جی اے وہ لگے، اسپتال کا مالک بالکل پیڈو، اور جو نوکر ایف سی ایس، ایف سی پی ایس، ایف آر سی ایس، وہ اور سارا دن ذلیل ہو رہا ہے پیڈو۔ ابھی بھی عقل ہماری سمجھ نہیں ہو رہی کہ دین اترا امی پہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور آج کل دنیا بھی سب امیوں کے پاس، اتنے یہودی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھے، وہ کیسا ان کا دماغ ہے مال کا۔ مال تو، مال کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، اعمال کے لفظ میں مال ہے، اعمال، الف اور عین، میم الف اور لام، الف عین ہٹا دو تو مال بچا، کہا الف عین ٹھیک کر لو، مال ہی مال۔ اور یہودیوں کی تجارت میں ہے الف عین، اللہ کو تو مانتے ہیں، تو اللہ کو خوب مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں لیکن ان کی مانتے ہیں، ان کو نبی نہیں مانتے، نبی ہے وہ، ہم اقرار کرتے ہیں اے نبی جی۔ ابو جہل سے پوچھو آپ کون ہیں، یا آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتا ہے، آپ کو ایمان نہیں لائے گا۔ ایمان لانا کچھ اور چیز ہے، کلمہ پڑھنا کچھ اور چیز ہے۔ ابھی سے کہو صرف مسلمان ایمان والے نہیں بنے، ایمان والے بننے کے لیے محنت چاہیے۔ تو میری بہنوں بھائیوں، 3 سے 13 سال انسان کی فطرت بنتی ہے،
اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، تو میں جب یہ بات سن کے مفتی صاحب سے میں گیا یہودیوں کے جو میرے پرانے یہودی گھر ہیں، جو یہودی ہیں پرانے لانگ آئلینڈ میں انگلینڈ میں، تو میں نے یہ عجیب چیز دیکھی، کسی یہودی نابالغ بچے کے ہاتھ میں نے سیل فون نہیں دیکھا، میں نے اخبار نہیں دیکھا، نہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں، صرف یہودیت پڑھتے ہیں، صرف یہودیت پڑھتے ہیں۔ ہمارے اسپورٹس میں بھی ایسا ہی ہے، بچوں کو اسپورٹس میں گھسڑتے اب اسپورٹس دکھاتے ہیں، اسپورٹس بلواتے ہیں، وہ اسپورٹس مین بن جاتے ہیں۔ ہمارے بچے کعبے میں آئی فون آئی پیڈ کے ساتھ چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کریڈل میں 1 سال کا، اور میوزک بجے کارٹون دیکھ رہے ہیں، جو کارٹون ہی بنیں گے بڑے بڑے، جو دیکھیں صحابہ دیکھیں گے صحابہ بنیں گے، کارٹون دیکھیں کارٹون بنیں گے۔ تو میری بہنوں بھائیوں، آج ہمیں کم از کم اللہ فرماتے ہیں حکم ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے سنت، تو انفسکم اہلکم نارا، اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، یہ حکم ہے، کمانے کا حکم نہیں ہے ایسے جیسے ہم کما رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کمایا ہی نہیں، کسی مورخ سے کسی محدث سے پوچھ لیں 1 منٹ کمایا، اور صحابہ نے ایسے نہ ہمیں پاگلوں کی طرح 12 گھنٹے کوئی دکان پہ نہیں بیٹھے، ایسے جاتے تھے آتے تھے کمائی کر لیتے تھے، کوئی بھی نہیں۔ حکم کیا ہے؟ کمانے کا بھی حکم ہے، لیکن حکم کس درجے میں؟ ایک تو کمائی کب کرنی ہے، پہلے ہے فرض، پھر ہے نفل، کیوں ہے؟ پہلے اذان ہے، پھر نماز ہے، پھر دعائیں، پہلے ایمان ہے، پھر عمل، پہلے فرائض ہے، پھر کمائی ہے۔ کمانا بھی فرض ہے، لیکن کہاں فرض ہے؟ اس کا درجہ نیچے آتا ہے کمائی کا، لیکن پہلے 3 فلور چھوڑ کے 4تھا فلور بنائے گا، یہ بنا سکتا ہے؟ ایمانیات بھی چھوڑی، عبادت بھی چھوڑی، اخلاق بھی چھوڑی، کمائی میں لگا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمائی کا بتایا، کمائی کرنی ہے، کب کرنی ہے؟ پہلے تکبیر ہے، پھر قیام ہے، پہلے سجدہ نہیں، حالانکہ سجدہ تو سب سے اہم عمل ہے، سجدہ سب سے اہم عمل ہے۔ تو پہلے یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے کمائی میں لگ جاؤں صرف، اور کمائی کیسے کرنی ہے؟ قرآن نے کہا فمشوا فی مناکبہا بالرزق، چل کے کماؤ، دوڑ مت لگاؤ، آرام سے چلو، آرام سے کماؤ، تمہیں تقدیر کی روز ملے گی۔ اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا سینکڑوں کو، ہزاروں کو، جو کمائی میں دوڑ لگاتے ہیں نا، دوڑ، جیسے نلکا پورا کھول دیا ٹینکی کا، ٹینکی میں پانی تھا، بہت بڑی ٹینکی تھی، پورا کھول دیا، 3 دن میں پانی ختم ہو گیا۔ جو کمائی کی دوڑ لگاتے ہیں جلدی دنیا سے چلے جاتے ہیں، عمر چھوٹی رہے گی، کھا لیا چلو آج۔ نیکیاں رزق کو بڑھاتی ہیں، عمر بڑھاتی ہیں، اور گناہ عمر کو گھٹاتی ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں تقدیر رزق بند ہو جاتا ہے، متقا حدیث کی صحیح حدیث ہے، تقدیر رزق بند، وہ جلدی مر جاتا ہے، تقدیر رزق۔ آج کل عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں، 30 سال کا بچہ مر گیا، 40 سال کا مر گیا بچہ، پہلے عمر 150 سال، 125 سال، 100 سال، 1300 سال کو علیہ السلام۔ تو کمائی ہم نے مقصد بنا دیا، ہمارا مقصد صرف ایک ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی ماننا، اور کوئی مقصد نہیں۔ سمجھ آئے نہ آئے، ہمیں اللہ کی ماننی۔ لیکن میری بہنوں بھائیوں، بعض عورتیں جو ہیں، ابھی کل میری بیوی کہہ رہی تھی کہ وہ اپنا ماں باپ کو، ساس سسر کی خدمت کرنا فرض نہیں، میں کہا بالکل صحیح، بچے کو دودھ پلانا فرض نہیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت ساری باتیں۔ میں کہا یہ بتاؤ کہ تم عورتیں باقی فرائض ادا کر رہے ہو، یہ تو چھوڑ دو۔ جب انسان بڑے بڑے فرض ادا نہیں کرے گا تو نیچے والے کہاں سے سمجھ آئیں گے؟ سنت کا جب سنت نہیں ادا کرے گا تو نفل کہاں سے سمجھ آئیں گے؟ تو جو بڑے بڑے قرآن کے فرائض ہیں ہم وہ تو ادا کریں 100%، کہ ایک پیشاب کا قطرہ دودھ کو گندا کر دیتا ہے۔ پچھلی قوموں میں لوگ کیوں گمراہ ہوئے؟ کہ وہ نیک لوگ تھے، بعض علماء بھی تھے، لیکن وہ بیٹھے 2 نمبر لوگوں کے ساتھ، 2 نمبر مرد 2 نمبر عورتیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ شروع میں تو روکتے تھے، بھائی ایسا نہ کرو، گانے نہ سنو، ٹی وی مت دیکھو، فلمیں مت دیکھو۔ بعد میں یہ بھی شروع ہو گیا، چل، کیونکہ ماحول کا انسان کو اثر ہوتا ہے۔ آدمی اے سی بجائے تو ٹھنڈ لگے گی، گرمی ہو پسینہ آئے گا، سردی بجائے ٹھنڈ لگے گی، پانی بجائے گیلا ہوگا، تو آدمی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان کے قلوب کو بھی ان کے قلوب جیسا کر دیا، اور دونوں کو ہلاک کر دیا۔ تو میری بہنوں بھائیوں، آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایک زبردست محنت دی ہے، خوش قسمت ہم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت کا کام دیا ہے۔ لیکن دعوت کا کام یا کوئی بھی کام، اللہ کہتے ہیں میری مرضی کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، چاہے وہ جانتا۔ ہمارے احمد ہارون پوری صاحب ایک دفعہ مجھے بتاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ امریکہ کے سفر پہ تھے، تو ایک پریسٹ ملا انہیں جرمنی کا، احمد بارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان سے بات ہوئی، کوئی ملاقات طے ہوئی؟ بھائی یہ اسلام کے بڑے ہیں، عیسائیت کے بڑے ہیں، اور اچھا انسان تھا وہ عیسائیت کا۔ اللہ نے قرآن میں عیسائی علماء کی تعریف کی ہے 5 پارے کے آخر، ان میں اچھے لوگ ہوتے ہیں،
جیسے اصحاب حدود کا جو زمانہ ہے اس میں عیسائی عالم تھا، صحیح عیسائیت میں تھا، یہ بھی یہ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں عیسائی مسلمان بن جائیں گے، پھر یہ یہود کی ایسی کی تیسی کریں گے. تو دونوں میں سلام وہ ہوئی، ملاقات ہوئی. تو تھوڑی دیر بعد احمد بھالوی صاحب کی بات کے بعد جب بات ہوئی کہ ہماری گزارش ہے تم امریکہ چھوڑ دو، جماعتیں یہاں سے نکال دو. کہ کیوں نکال دو؟ کہ کہا کہ امریکہ دنیا میں ظلم کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں ان پہ عذاب آئے، لیکن آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہم چاہتے ہیں پورا آئے. تو انہوں نے کہا وجہ سے بات کر دی انہوں نے. تو ایک یہ بات انہوں نے بیان میں سنائی. ایک پڑھا لکھا بیچارہ میری طرح انٹیلیجنٹ آدمی، پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن وزڈم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں عقل نہیں ہوتی، میں بھی خود پڑھا لکھا، عقل دل میں ہوتی ہے، اس کی محنت الگ ہے. یہ تو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، یہ سڑک کہاں بنا رہا ہے، یہ تو پیٹ کا ڈاکٹر ہے، ہارٹ کہاں دیکھ رہا ہے. تو انٹیلیجنٹ الگ لوگ ہوتے ہیں، وائس لوگ الگ ہوتے ہیں، وزڈم وہ الگ چیز ہے. اس نے کہا کہ مولانا آپ کو جو ہے تھوڑا سا عقل لڑانی چاہیے کہ اتنا بڑا پادری کہہ رہا ہے کہ یہ جماعتوں کی عذاب نہیں آئے، تو مسلمان کیوں ہے؟ بے وقوف، ابلیس کو نہیں پتا تھا اللہ رب ہے، تو اس نے کیوں نہیں اطاعت کی اللہ کی، کیوں نہیں مانا اللہ کی؟ کوئی آدمی کلمہ نہیں پڑھ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اچھا میں بھی چپ رہا. میں نے کہا یار مجھے جب میں دروس میں پڑھ رہا تھا اپنے گھر میں مفتی صاحب سے، ایک آیت آئی، یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں جماعتیں ہوتی ہیں وہاں عذاب نہیں آتا، یا جماعتیں ہوتی ہیں وہاں عذاب نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی قسم ہر چیز قرآن میں ہے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے اولو الالباب عقل چاہیے. اور عقل ایسے گھر بیٹھ کے نہیں آتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عقل کے لیے یہ سب سے مشکل چیز عقل آ جائے. بڑے بڑے پڑھی لکھی عورتیں، مرد دیندار، شوگر کی مریض، اور افطاری میں سارا گلاب جامن کھا جاتا ہے، اتنی کم عقل ہے. کبھی بکری گوشت نہیں کھائے گی، کبھی شیر گھاس نہیں، لیکن یہ گلاب جامن پھڑکا رہے، رسگلے اڑا رہے، بلڈ پریشر ہے، بریانی بھی بریانی جماعت میں سال میں چل رہے، بریانی نہیں چھوٹی. تو کہاں ہے یہ کہ بھئی یہ جماعتیں چل رہی کچھ نہیں ہوگا؟ کہ میرے دوستو کائنات بہنوں بھائیوں، کائنات میں دعوت کے کام سے بڑا جہاد کوئی نہیں. کیسے بھئی؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں فَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی، یہ مکی سورت ہے، سورہ فرقان. اے نبی ان کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ کیا کرو؟ جہاد کرو کبیرہ. ان کو قرآن سے ان کے ساتھ لڑائی کرو. قرآن سے دعوت دینے سے بڑا کوئی جہاد نہیں. اور سب سے آسان بول، سب سے آسان بات، سب سے آسان بات، سلام کرنا کتنی بڑی بات، خلدہ پیشانی کرنی، سب سے آسان بات عمل کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. دعوت. یہ جو عورتیں ہماری جو نکلی ہیں اللہ کے راستے میں، یہ شکر کریں، اس سجدے سے نہ اٹھیں کہ اس فتنے کے زمانے میں اللہ نے اتنا بڑا کام دیا جو اللہ انبیاء سے لیتے ہیں. اتنا بڑا جہاد، اتنی بڑا عمل، مناسب قول میں. اور فرمایا جو دعوت کا کام نہ کرے، لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پہ، دعوت کا کام نہ کرنے والوں پہ. کن سے؟ انبیاء سے، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے. تورات اور زبر میں لکھی ہے، یہ دعوت قرآن میں ہے. لعنت کی گئی ان پہ جو لوگ گناہ سے نہیں روکتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ كَانُوا مُجْرِمِينَ. جو لوگ گناہوں کو دیکھ کے نہیں روکتے یہ ظالم بھی ہیں، مجرم بھی ہیں. ظالم اور مجرم قیامت کے دن نیک کے ساتھ نہیں ہوں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. قیامت کے دن اللہ مجرم اور نیک کو الگ کر دے گا. جو لوگ گناہوں کو دیکھ کے نہیں روکتے مجرم ہیں، یہ تھوڑی جائیں گے، یہ تھوڑی جائیں گے صالحین کے ساتھ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی نبی ہے جو گناہ دیکھ کے نہیں روکتا تھا؟ کوئی نبی ہے ایسا جو دعوت کا کام نہیں کرتا؟ سارے نبی دائی تھے. کتنے نبی ہیں جو اسپتال بنانے آئے؟ کتنے نبی آئے جو لوگوں کی غربت ختم کرنے آئے؟ نبی کے ساتھ سے جڑے، غربت ہی شروع ہو گئی، کھانے بند، سب کچھ بند. کتنے لوگ ہیں جو امیر، کتنے نبی ہیں جو امیر تھے؟ ایک یا دو بس، تین؟ سارے نبی فقیری کی حالت میں. اور سب سے بڑے نبی سب سے زیادہ فقیر نوح علیہ السلام، 1 سال کا روزہ. ابراہیم السلام گھر ہی نہیں بنا سکے. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے جھوپڑی میں رہتے تھے، فرعون کے محل میں، اور جبے دو. عیسیٰ علیہ السلام خچر پہ بیٹھتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 چاند گھر میں جھولا نہیں جاتا تھا، 6 دن کھانا نہیں کھانا، 3 دن پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھانی. میری بہنوں بھائیوں، اللہ نے آپ کو وہ جو آدمی ودائن نہ بھیج دیں، دعوت اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا. حج کر سکتا، مشرکین کرتے تھے، نماز منافقین پڑھتے تھے، قتال منافقین کرتے تھے، لیکن اللہ کا تعارف کرانا یہ اللہ چنتا ہے لوگ، یہ اللہ کا تعارف کرا رہا ہے. اور یہ بڑا، یہ اتنا بڑا کام ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن بتا دیں. میں ایسی ہوائی باتیں کرتا نہیں جب تک ڈائریکٹ. ایک ہماری جماعت گئی اپنا یورپ میں، مجھے نام صحیح آتی ہے، افریقہ میں گئی ہے یا میسیڈونیا گئی، زبان نہیں آتی ہے. جماعت پریشان، یا اللہ کچھ کر کچھ کر. اور اس میں میرے دوست ہیں مولوی صاحب انڈیا کے، تو میں نے کہا کارگزاری سنا ہے.
اور وہ محلے میں مشہور ہے یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ مسلمان بول نہیں سکتا، میرا امتی جھوٹ بول نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ صحیح بھائی، ہم دعا کر رہے تھے ایک بچہ آیا باپ لے کے، اس پہ جن چڑھ گیا. عام چڑھتا ہے، کل بھی مجھے بیچارے ایک آدمی بتا رہے تھے بچی پہ جن چڑھا ہوا ہے. عام ہم دیکھتے ہیں چڑھتا ہے، اور اکثر شادی کے 5 سال بعد ہر بیوی کے جن چڑھ جاتا ہے، پھر بیچارے مرد بالکل بکری ہو جاتے ہیں. کم عورتیں ہیں جن پہ جن نہیں چڑھتا، ورنہ اکثر جن چڑھ جاتا. ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہے، ایک دم جن چڑھ گیا. تو میں نے ان سے آئی وہ آیا بچہ تو جن چڑھا تھا. تو ہمارے ایک مولوی صاحب نے اس کو دعوت دی. ہو سکا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے بہت اچھا لگا. دوسرے دن ہمارے ایک اور مولوی صاحب دعا عالم تو دعوت نہیں. تیسرے دن میرے دوست نے دعوت دی، کلمہ پڑھ لیا. کہتا بھائی مجھے تم نا ایک دن دے دو، میں یہاں کی زبان سیکھ کے تمہارے ساتھ چلا لگا. اس نے جن نے چلا لگا دیا بچے، اور ٹرانسلیشن فل، اور 12 بیان روزانہ. میزا نہیں، میں تو بالکل بکری ہوں. اس نے جن تک 12 بیان کسی کو بتایا. اب جناب جب وہ گیا اور جب جماعت واپس جا رہی تھی، وہ گیا، کہتے کہاں گئے تھے؟ کہا مدینہ کا چکر لگا کے آ رہا ہوں. کہا اچھا تمہارے مرکز کا؟ کہا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآن عجبا، عجیب قرآن سنا. کہا مرکز ہمارا مدینہ میں. کہا دعوت کا کام کیسا ہوگا؟ سب چھوڑ دو، کائنات کا سب سے افضل بول دعوت ہے. کہا تم کہتے نا اللہ بڑے ہیں، جیسا عیسیٰ کہتے ہیں، پوری کائنات نور سے بھر جاتی ہے. اتنا بڑا عمل. قیامت کے دن سب سے اونچی گردن کس کی ہوگی؟ مؤذن کی، داعی کی. حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں امیر نہ ہوتا مؤذن ہوتا. داعی کی گردن. اور داعی کی کیوں مغفرت؟ جس عمل کا داعی ہوگا اس عمل کی اس کو آزان دی مؤذن نے امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا. کیوں بھائی؟ نہیں، جو آدمی وہ نماز کی طرف بلاتا ہے اللہ سب سے پہلے اس کو نماز کے امام کے پیچھے کھڑا کرے گا. اور حضور نے فرمایا اے اللہ میرے امام کو ہدایت دے، اماموں کو، اور میرے دائیوں کی مغفرت فرما. اماموں کی مغفرت فرما گئے، وہ دائیوں کی، مؤذن کی، اور امام بیچارے جو ہے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی گئی کہ بھئی ان کو ہدایت دے رکھے. میری میرے بھائیوں، آپ لئن شکرتم لأزیدنکم، جو شکر کرے گا اللہ اس کی نعمت بڑھائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے قبول تو کر لیا. اچھا ہمارے حضرات فرماتے ہیں بہت 100 سال کی سوچ کے بعد حضرات نے فرمایا دیکھو نا، نکلنا ٹھیک ہے لیکن ایسے نہیں نکلنا میں یونیورسٹی کا پڑھی لیا فیل ہو رہا. نہیں بھائی ایسا نہیں. جیسے آدمی نے ہمارے آج کل بہت ہو رہا ہے کہ آلو گوشت اور شوربہ رکھ دیتے چولہے پہ، آلو گوشت شوربہ چولہے پہ رکھ دیا اور 2 منٹ بعد آلو گوشت نکال لیا اور شوربے میں ہلدی ڈال دی اور سب کچھ ڈال دیا. اتنا لذیذ شوربہ اور آلو گوشت کچا. تو ہم 3 چیزیں، آلو سر میں ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا آلو، اس نے آلو اس کو رکھ دیا یعنی ٹوپی بنا دینا، اور گوشت دل میں ہوتا ہے. تو دماغ اور دل اور جسم کے ساتھ تبلیغ میں چلہ لگانا چاہیے. آلو گوشت باہر رکھا، شوربہ پک گیا، پگڑی آ گئی، داڑھی اندر سے دل دے گی، آلو گوشت کچا. وہ دھوکے دے رہا ہے لوگوں کو، تبلیغ میں لگے. ارے یار توبہ توبہ ایسی تبلیغ. او بھائی یہ وہ مجلس ہے جس میں نبی کو بیٹھنے کا حکم دیا ہے. یہ کیا مجلس ہو؟ نبی کو نہیں کہا ان کے ساتھ ان کی نماز سنیں، ان کی نماز ان کے ساتھ نماز پڑھ. نہیں، اللہ نے نبی کو اس سے قرآن سنیں. اتنی بڑی کتاب ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ بھی سنیں کتاب قرآن. عبداللہ ابن مسعود سے سنیں اور حضرت کعب سے سنیں. سنتے تھے آپ کہ تمہارا نام لے کے اللہ نے کہا اس سے قرآن سن. اور اللہ نے کہا اے نبی جی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی آپ بھی صبح شام اس مجلس میں بیٹھا کریں. اور یہ مجلس والے کون ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں چاہتے کہ میں یار تبلیغ میں لگ کے امیر بن جاؤں گا. ہمارے بہت سارے لوگوں کو امیر بننے کا شوق ہے. ایک ایسے آدمی جو ہے وہ امیر بن گیا کہ یار میرے پاس پیسے اور مشہور ہو گیا امیر ہے. تو بھئی لڑکی تھی بہت خوبصورت، اس سے پسند تھی تو اسے جا کے رشتہ دیا. تو کہا تم کون ہو؟ میں یہاں کا امیر ہوں سب سے بڑا. کہا اچھا انہوں نے شادی کر دیکھا جھوپڑی میں رہتا تھا. کہا آپ تو امیر ہیں. کہا میں تبلیغی جماعت کا امیر ہوں، ویسے پیسوں سے تھوڑی امیر ہوں. اور انہوں نے شادی اب کر دیا، اب کیا ہوگا؟ تو اس اللہ کے نبی کو کیا اس جماعت کے ساتھ بیٹھے یریدون وجہ، جو صرف یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے کام سے. مجھے منہ لگائے نہ لگائے. مولوی صاحب کے زمانے میں بہت بڑے بڑے لوگ ولی بن گئے نا، تبلیغ کے کنگ بن گئے. ان کے ساتھ مولوی صاحب نے کیا کیا؟ مولوی صاحب کیا کمال چیز تھی. تبلیغ کا ذرہ سمجھ نہیں آتا تھا. جو مولوی ریاض گئے تو وہ تو تبلیغ کے بعد ماشاءاللہ کنگ بن گئے. ان جیسا آدمی نہیں اللہ نے آسمان سے 100 سال میں اتارا. تو مولوی صاحب جس کو بھیجتے تھے وہ آتا تھا حضرت میں چارج لگا کے آ گیا. انہوں نے کہا اچھا تو میں کیا کروں؟
اور باتیں کہی کیسا مولی یوسف ہے، اتنی ترغیب دی، اتنا آپ جاؤ، اب یہ منہ نہیں لگا رہا، اور وہ باہر نکل، لیکن وہ مخلص تھے، وہ باہر گئے. مجھے ایک نے بتایا کہ جیسے میرے ابا باہر گئے، میرے ابا نے کہا یوسف کے لیے چلہ لگایا تھا اللہ کے لیے، یہ سوچا مولی یوسف کا یہاں آتا ہے، بھائی آپ آؤ ایسا کھانا تو کھائے، کارگزاری نہیں سنائی. یہ کام اللہ مخلصوں سے نہیں. مسجد صرف ایمان والے آباد کریں گے. ایمان والے کون ہیں؟ جن کے اندر اخلاص اور اخلاق ہوتے ہیں. جس کے اخلاق کے اندر کبھی مسجد کا کام نہیں کرے گا، میتا بیان کرے گا، چلے لگائے گا، ادھر ادھر پھرے گا، اپنی مسجد کا کبھی کام نہیں کرے گا. دین اقرب فی الاقرب ہے. جو بڑی جنت ملے گی، ڈاکٹر امجد رحمۃ اللہ فرماتے تھے اپنی مسجد. مجھے جنید کا ہاتھ پکڑا آپریشن سے پہلے کہ بھائی جنید اور سعید تمہیں ایک میں نصیحت کر رہا ہوں، نصیحت کہ دیکھو اس کام میں اللہ سے استقامت مانگو. تو جنید نے کہا کیسے ملے گی؟ کہا جن لوگوں کو اللہ نے استقامت سے جوڑا ان کی صحبت سے ملے گی. جن لوگوں کے ساتھ اللہ نے استقامت کی ان کے ساتھ، اور یہ دعا سے ملے گی. تو کہا کہ اپنے لیے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ مسجد کے کام کے لیے قبول کرے کہ مسجد کا کام آدمی کو جنت فردوس لے کے جائے گا. تو میرے دوستو اس کام کا نور کس کو ملتا ہے؟ جو خروج کرتا ہے. ہم بہت بتاتے ہیں، بڑے نوجوان بیچارے برباد ہو گئے، چلہ لگا کے آئے اور بگڑ گئے، چار میں اور بگڑ. اس کام کا نور اس کو ملتا ہے جو چار کام کرتا ہے. سب سے پہلے وہ جو ہے امیر کی اطاعت کرتا ہے. جس کو امیر بنا دے بس اس کی مرضی سے چلے، اپنی مرضی سے نہ چلے. اونٹ کی طرح دائی کو اونٹ سے تشبیہ دی. اونٹ سے، اونٹ کو جہاں بچہ بٹھا لے، اونٹ اتنا بڑا ہے بچہ تو ادھر سائز کا کیوں بیٹھ گیا، پھر کھڑا کیا پھر بیٹھ گیا، اونٹ کی طرح بنے. گرمی میں چلے سر، یہ نہیں کہ جی گرمی بہت ہے مریض چلتے ہیں، نہیں ایسا نہیں. جہاں بھیج دو اونٹ کا، جہاں بھیج دو. گھوڑے کا مومن گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. والعادیات ضبحا والموریات قدحا. تو گھوڑے کی طرح صبح اٹھا دے رات کو اٹھ گشت کر. وہ کہہ رہا نہیں جی نہیں نہیں میں تو گھوڑا ہوں، یہ میرا امیر ہے، یہ میرا مالک ہے، چلو بھائی صبح. اور یقین کرو میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے جو آدمی اپنے تقاضے قربان کرتا ہے اللہ اس کو گش میں جان ڈالتا ہے. شدید دین میں دعوت، آپ کلیجہ پھاڑ دو یہ کیا بات کر رہا ہے، اس کی بات یہاں گزری ہے، یہ قربانی پیچھے بولتی بات ہے تو سب کرتے ہیں، میں بھی اتنی باتیں کرتا. تو پہلی ہے امیر کی اطاعت. جس نے امیر کی اطاعت کی میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. نمبر دو چیز کیا ہے امیر کی اطاعت؟ نمبر دو تکبیر اللہ کی نماز. تکبیر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ آزان پہ کان بند. آزان کے بعد کام بالکل نہیں کرنے چاہیے. جتنی تباہیاں ہو رہی ہیں نا نمازیوں کے ساتھ، یہ آزان کے بعد کام کرنا جائز ہی نہیں. سورہ جمعہ میں ہے جب آزان ہو جائے کام چھوڑ دو، چھوڑ دو کام، اور اب نماز پڑھو اور نماز کے بعد کام کرو. اور کتابوں میں آتا ہے حدیثوں میں کہ جمعے کی تجارت کے بعد برکت ہوتی ہے، جمعے کے بعد تجارت میں برکت ہوتی ہے. تو دوسری کیا چیز ہے بھائی؟ تکبیر اللہ. ہمارے بہت سارے، برا نہ ماننا بھائی، ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ تبلیغ والے تو تکبیر اللہ کو بہت ہی نرم لیتے ہیں، الا ماشاء اللہ آخر میں نماز دوسری رکعت. نہیں نہیں بھائی، ہم تو اب تک ابراہیم صاحب فرما رہے ہیں کہ تبلیغ کا کام اب باتوں سے نہیں، اب اعمال سے پھیلے گا. تبلیغ والوں کے اعمال سے پھیلے گا، ان کے معاملات اخلاق سے پھیلے گا. اب پہلی صف میں ہماری ماشاءاللہ مسجد میں پوری پہلی صف میں، دوسری صف میں سارے تبلیغ والے ہوتے ہیں. ہمارے مشورے میں 35-40 آدمی ہوتے ہیں، ہماری تعلیم میں 50 آدمی، میں کرتا ہوں 150 آدمی ہو جاتا ہے. ہمارا محلہ ہم سے شدید محبت کرتا ہے. ہم محلے میں زبانی تبلیغ نہیں کرتے، کچھ اپنی تبلیغ کریں. اور ہم کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلاؤ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ سلام پھیلاؤ، رشتہ داریاں جوڑو اور تہجد پڑھو، سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ گے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ امیر کی اطاعت. اس کو نور ملے گا خروج کا. نمبر دو تکبیر اللہ. آزان پہ عورتیں بھی کام پر، وہی چھوڑ دیں کام بس. وہ جو امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو جنت میں چلے گئے عبادت سے، تو انہوں نے دیکھا ایک وہ جو ہے وہ لوہا والا، وہ بھی جو ہے میرے ساتھ جنت میں ہے. تو انہوں نے کہا بھی تو کیوں جنت میں؟ کہا میں لوہے کا کام کرتا تھا اور میں آپ کو روز دیکھتا تھا رات کو 4 گھنٹے کی تہجد اور دن میں قرآن حدیث. میں بھی چاہتا تھا میں بھی قرآن حدیث کا عالم بنوں، تہجد پڑھوں، لیکن میرے ہاتھ پیر تھک جاتے تھے. میں آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا. تو کہتے ہیں اچھا، تو کہتے ہیں اور کیا؟ کہا بس میں ایک کام کرتا تھا، میں اپنا لوہے کا کام کرتا تھا اور میرا مالک سامنے ہوتا تھا اور مجھے ہو سکتا ہے وہ پیسے نہ دے، لیکن جب بھی میں نے لوہا اٹھایا ہے اور وہ گرم ہو گیا، آزان کے نام پہ لوہا پیچھے گرتا تھا آج تک آگے نہیں گرا. اللہ نے میرا حشر امام عبداللہ بن مبارک ساتھ. ہم آزان کے بعد فون پہ بات ہو رہی، وہ آزان نے کہا کتنے کنٹینر لے گئے، اس کا تجارت میں عذاب آئے گا، مصیبت ہے. آزان فرمایا جو آزان کو دھیان سے نہیں سنتا وہ گمراہ ہوتا ہے، اس کی عقل سٹ جاتی ہے. یہ کہاں سے میں کہہ رہا ہوں؟ آپ دیکھو بھائی، آپ یہاں کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہیں، کون ہے مولوی صاحب؟ آپ ہیں؟ ہاں آپ کی شکل مولوی لگ رہی، جسم مولوی والا نہیں ہے. ماشاء اللہ. کہاں سے فارغ مولانا؟ ادھر آؤ یار، آگے آؤ، ادھر آؤ. کوئی غلط بات کروں تو یہ ٹانگ ڈنڈا مارا. جو آدمی آزان کیا کوئی نہیں سنتا، ابھی تک کوئی غلط بات ہوئی ہے تو وہی بتا دے.
جو اذان کو دھیان اصل میں ہمارے ایک ساتھی نے بات کی نا اذان کے بارے میں، ہماری عرب آتے ہیں نا، ہم سے پوچھتے ہیں تمہارا کام بدعہ ہے یہ مدرسہ اور یوں ہے، تو میں نے کہا بھائی ہمارا کام تو قرآن سے ثابت ہے، تاریخ جمیل صاحب کو سنایا حضرت کی براش، کہتے کیسے؟ میں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے اپنے علاقے کے، اور ان کو استاد تھے شعیب علیہ السلام، تو 8 سال میرے یہاں پڑھ لو، 2 سال حفظہ کیا اور بڑھا دینا 10 سال ہو گئے، وہ اٹھ کے بھاگ گیا ہوگا بھائی ان لوگوں سے جو ہے نا۔ تو یہ کہاں ہے کہ جو اذان نہ سنے صحیح اور باتیں کرے تو گمراہ بھی ہوگا اور عقل بھی سٹ جائے گی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اذان کیا ہے بھائی؟ دعوت تامہ۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بڑی عجیب بات، فبشر عباد الذین یستمعون القول یتبعون احسنہ، جو لوگ میری بشارت دے دو میرے بندوں کو، یہ ہے میرے بندے جو اللہ کی بات کو دھیان سے سنتے یتبعون احسنہ، اور جو سنتے ان کی احسن طریقے سے اتباع کرتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے، ہم بھی کرتے ہیں اور